السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں سید مشاہد حسین، وائس پریزیڈنٹ کاروان پاکستان، اور یہاں پہ مجھے جو ذمہ داری ہے وہ ایز اے ہوسٹ کی ہے۔ اور یہ جو آج کا جو ٹاپک ہے، جو آج کی ڈسکشن ہے، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کے بنانے کا مقصد اور اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کی بھلائی کرنا اور لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنا اور ان لوگوں کی مدد کرنا جن کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب کو ایک شارٹ سا انٹروڈکشن جو میرے علم میں ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے ایک ڈسکشن ہوئی جس کے بعد ہمارا انٹرویو فکس ہوا، جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ڈاکٹر حنیف نیازی صاحب۔ تو جب یہ فکس ہوا تو اس کے بعد سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ان سے گفتگو کر کے، ان سے مل کر اور ان سے کچھ معلومات لے کر۔ وہ جو چند جو ایک انفارمیشن کا پہلو ہے وہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ڈاکٹر حنیف نیازی صاحب بیسیکلی ہیں کیا، کہاں سے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور آج کی اس نشست کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ جو سب سے پہلے ہمارے آج کے گیسٹ کا نام ہے وہ ہے ڈاکٹر حنیف نیازی صاحب، جو بیسیکلی میاں والی سے ہیں اور ڈینٹل سرجن ہیں۔ اس وقت جو پیشے کے اعتبار سے ڈینٹل سرجن ہیں اور اپنے میاں والی میں عوام کی خدمت میں مشغول ہیں، اور یہ موٹیویشنل سپیکر کے طور پر بھی پورے نہ صرف میاں والی اپنے علاقے بلکہ پورے پاکستان میں ان کا نام جانا جاتا ہے۔ جب میں نے یہ گیسٹ اناؤنس کیا، یہ میں نے اپنے گیسٹ کو اپنے ڈیفرنٹ سوشل میڈیاز پہ جب اناؤنس کیا تو مجھے بڑے لوگوں نے ایک میسج دیا کہ یہ بندے بہت گریٹ ہیں، اس بندے کو ہم پوری پاکستان میں جانتے ہیں، ان سے ہمیں بہت زیادہ انسپائریشن ملتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ پورے پاکستان میں ایک بہت بڑی فہرست ہے جس میں انہوں نے خدمات سر انجام دی ہوئی ہیں۔ یہ ایم ڈی ہیں ریڈرز کالج کے میاں والی میں، اور خدمت کرتے ہیں، عام عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے ہو، وہ اسٹڈی کے حوالے سے ہو، کسی کو کوئی فائنینشلی پرابلم ہو، خواہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش آ رہا ہو، اپنے علاقے کی عوام کا، اپنی یوتھ کا، اپنے اسٹوڈنٹس کا، تو تمام لحاظ سے انہوں نے کور اپ کیا ہوا ہے اپنے علاقوں کو۔ تو میں بالکل ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں اپنے گیسٹ کی طرف جاؤں گا کہ انہوں نے یہ ڈاکٹر حنیف نیازی ہیں کیا، یہ عوام کے لیے اتنی انسپائریشن کیوں ہے، اور ان کی لائف کا سفر۔ پہلے ہم ایک شارٹ سا انٹروڈکشن لیں گے اور اس کی طرف اپنے سوالات کی طرف جائیں گے۔ سر۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور کاروان پاکستان کا ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور پورے پاکستان کے سامنے، اپنے بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کے سامنے آپ نے مجھے بیٹھ کر باتیں کرنے کا موقع دیا۔ اب آپ جو پوچھیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ جو بات ہم کریں اس پہ اللہ پاک ہمیں مزید عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہم کچھ ایسا کر جائیں کہ جو واقعی قابل فخر ہو۔ سر، ڈاکٹر حنیف نیازی یہ کون ہے؟ یہ اس کا لائف کا سفر کیسا رہا، اور یہ کیسے، میں آپ سے سننا چاہوں گا ادھر بیٹھ کے۔ میں نے کچھ انفارمیشن تو مجھے ملی کہ کہاں سے کہاں تک کا سفر، نچلے جی درجے سے اونچے درجے تک کا سفر، پھر ایک سکسیس مین بننا، اتنے جی لوگوں میں اپنا نام بنانا۔ تو ڈاکٹر حنیف نیازی ہے کیا، کون ہے، جی وہ جی لوگ کیوں جانتے ہیں، اس کی ریزن؟ میں آپ کا نا، جب میں نے نام پڑھا نا کہ سید مشاہد شاہ صاحب، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں عموماً جہاں پہ اپنے علاقے میں سید لوگوں کو شاہ سونا کہا کرتا ہوں۔ میں سید عطا محمد شاہ مرحوم سے ملنے سے پہلے حنیف تھا، اور حنیف بھی ایسا تھا کہ 92 میں میٹرک فیل ہوا تھا۔ 92 میں میٹرک فیل ہونے کے بعد 96 تک میں 4 سال ٹریکٹر چلاتا رہا، درخت کاٹتا رہا، چوکیدارہ کرتا رہا، ایز اے پی این کام کرتا رہا۔ لیکن چونکہ میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش رہتی تھی، اور میں ہمیشہ یہ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ ایسا نہیں کر پایا کہ جس پہ میرے ماں باپ فخر کر سکیں، جب لوگ کہیں کہ یہ اچھے ماں باپ کا بیٹا ہے۔ تو مین وائل کیا ہوا کہ 96 میں مجھے شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، سید عطا محمد شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، یہ آپ چونکہ اخبار بھی ہے آپ کا، تو آپ کسی رپورٹر کی ڈیوٹی لگا کر سید عطا محمد شاہ صاحب پہ ایک ڈاکومنٹری بنا سکتے ہیں۔ یہ Sure. شاید ہی
پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد ٹیچر ہیں جو خود پہلے میٹرک پاس تھے، پھر انہوں نے 75 سال کی عمر میں بی اے کیا تھا اور وہ ہیڈ ماسٹر تھے مڈل اسکول کے. اور سرگود ہمارے بزرگوں کے لیے یہ بھی یہ انسپائریشن ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم مطلب بیکورڈ ایریا سے، کچھ فائنینشلی، کچھ ہم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ ایک بڑی انسپائریشن دی آپ نے کہ لوگوں کے لیے موٹیویشن ہو سکتی ہے. یہ بھی مڈل اسکول میں وہ ہیڈ ماسٹر تھے اور ان کا ریکارڈ تھا کہ سرگودا بورڈ میں ان کے جتنے بچے اپیئر ہوتے تھے سارے اسکالرشپ لیا کرتے تھے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے اس تک ان کے اسٹوڈنٹس پہنچے ہیں. اور سینکڑوں ڈاکٹر حنیف جیسے سینکڑوں اسٹوڈنٹس ان کے ہیں جو غربت سے اٹھ کر نکلے ہیں اور وہ امیر ترین اب زندگی گزار رہے ہیں. بدبختی یہ تھی کہ شاہ صاحب کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ میدان عمل میں آ کے انہوں نے اس طرح پرچار نہیں کیا کہ ٹیچرز کا، اپنے محسنین کا اور اپنے بیک گراؤنڈ کو ایکسپلائٹ نہیں کیا، لوگوں کے سامنے رکھا نہیں کہ جی میں غریب تھا اور اب میں امیر ہو چکا ہوں، جس سے موٹیویشن ملتی غریبوں کو. تو ڈاکٹر حنیف نیازی بیسیکلی جو ہے وہ ایک ایسی آپ فگر کہہ لیں، میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں بلکہ موٹیویشنل آپ فگر کہہ سکتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی مثالیں کوٹ کرے، اور کبھی وہ جان ابراہم کی، کبھی وہ جناب ابراہم لنکن کی، کبھی وہ کسی کی ایگزامپلس دے کر کوٹ کر کے وہ موٹیویٹ کرے. تو اللہ کا فضل ہے کہ میں لوگوں کو خود بتاتا ہوں کہ آئی واز دا ممبر آف دا پورسٹ فیملی آف مائی ولیج، مائی ایریا. اتنے ہمارے حالات خراب تھے کہ ہمارے گھر میں صبح کا کھانا ہوتا تھا اور شام کا نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ہی مجھے ایک ٹیچر ملے اور مجھے انہوں نے یہ کہا کہ بیٹا یو کین ڈو اٹ اینڈ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، تو وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت ترین دن تھا. وہ میرے لیے عید کا دن تھا جب مجھے کسی ٹیچر نے یہ کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ 4 سال میٹرک فیل ہونے کے بعد ایک بندہ زندگی گزار رہا ہو، وہ ٹریکٹر پہ 500 روپے تنخواہ پہ وہ ڈرائیوری کرتا ہو، وہ 1500 روپے تنخواہ پہ چوکیدارہ کرتا ہو، اور اس کو وہ میٹرک پاس کرنے جائے کہ آرمی میں ہو جاؤں گا، ایئر فورس میں ہو جاؤں گا، اور اس کو ٹیچر یہ کہے کہ بیٹا آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو، تو اس اسٹوڈنٹ کے لیے، اس نوجوان کے لیے اس سے بڑی خوشی کا کیا دن ہوگا. سر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، میں یقین کریں حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اتنی جدوجہد اور اتنی کوشش اور اتنے لیول سے اتنے لیول تک پہنچنا. سر سلوٹ ٹو یو. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ سفر شروع کیا تھا تعلیم کا، تو میٹرک تو میں کر گیا اور پورے علاقے میں وہاں پہ ٹاپ کر گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ ایف ایس سی کرنی تھی، پھر ایف ایس سی کے بعد ڈاکٹری کرنی تھی، اور ہمارے گھر کے یہ حالات تھے کہ 150 روپے فیس جو تھی اس وقت وہ ہم ادھار لے کر دیا کرتے تھے. ہمارے گھر میں صرف ایک گائے تھی، ہماری زمین نہیں تھی. میرے پیرنٹس سیدھے سادے پیرنٹس تھے، ولیجرز جیسے ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ملازم نہیں تھے. اسی ایک گائے کا دودھ ہم بیچتے تھے، اسی گائے کے دودھ بیچ کر ہم سودا سلف لاتے تھے. تو وہ گائے بیچ کر میں نے ایف ایس سی میں ایڈمیشن لیا تھا، اور ایف ایس سی کی دوسری یا تیسری فیس تھی جو میری والدہ صاحبہ نے کانوں کی بالیاں بیچی تھیں، جو ان کو جہیز میں کسی زمانے میں ملنی تھیں، وہ انہوں نے بالیاں بیچی تھیں. میرے گھر سے صرف ایک گائے لگی اور وہ بالیاں لگی، اس کے علاوہ صرف دعائیں ہی گھر سے ملی ہیں. باقی پیسے اللہ نے جو مجھے دیے تھے وہ پاکستان کے ان عظیم لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا جو دوسروں کے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں اپنا بچہ سمجھ کر. تو میں اسکالرشپس پہ پڑھا ہوں، تو یہ میں سمجھتا تھا کہ چونکہ میں اسکالرشپس پہ پڑھا ہوں تو اب یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں کم از کم میاں والی کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دوں، اور اپنی جیب سے دوں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دوں. تو اب اللہ کا احسان ہے کہ میں کم از کم اس وقت جو میرے رجسٹر پہ بچے رجسٹرڈ ہیں وہ کم از کم اس وقت 60 بچے ہیں جن کو میں فائنینشلی اسسٹ کر رہا ہوں. اور ان بچوں کو جب میں اسسٹ کرتا ہوں تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹا یہ آپ کا انعام ہے، یہ میں آپ کو خیرات صدقہ نہیں دے رہا بلکہ یہ انعام دے رہا ہوں آپ کو. کل جب آپ کچھ بن جائیں گے تو پھر آپ نے یہ انعام آگے اپنے آنے والے غریب بیٹوں اور بیٹیوں کو دینا ہے، اور آپ نے ہمیشہ اس چین کو چلانا ہے. یہ ایک کہہ لیں کہ آپ جیسے مجھ پر کسی نے بھلائی کی اور میں آگے آ گیا، ایک غریب گھر سے نکل کر امیر عمارت کی زندگی آ گئی، خوشحال ہو گیا، اسی طرح غریبوں کو، بچوں کو آپ خوشحال کرتے جائیں اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سنورتا جائے گا. بالکل سر، آپ نے ایگزامپل دی کہ آپ ان کہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے. میں یہاں پہ ایک ایگزامپل کوٹ کروں گا. مجھے جانا ہوا یہاں پہ راول پنڈی کی فروٹ اسٹریٹ میں، تو وہاں پہ میں بیٹھ کے چائے پینے لگ گیا.
تو وہاں پہ فوڈ پانڈا کا ایک بزرگ بندہ جو وہاں پہ موجود تھا، تو بیٹھے بیٹھے میں نے ان سے نا سوال کیا. میں نے کہا آپ کیسے کر لیتے ہیں یہ کچھ جا کے کچھ آرڈر جب آپ پلیس کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کچھ لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں، یا پھر ان کا ایٹیٹیوڈ کس طرح کا ہوتا ہے کہ مطلب آپ جب جا رہے ہوتے ہیں، جب آتے ہیں ان کی خدمت میں، جب وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان کو آرڈر ڈلیور کرتے ہیں تو کس طرح کا ان کا ریئیکشن ہوتا ہے؟ کیا وہ آپ سے اچھے وے میں بات کرتے ہیں، کچھ پانی پلاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا مجھے نا بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت جب کوئی آ کے نا مجھے بزرگ، کوئی انکل، کوئی چاچا، کوئی بزرگ مطلب پیار سے کوئی کہتا ہے، مجھے آ کے سلام لیتا ہے. اور اس کے بعد نا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ٹپ تو ہر بندہ دیتا ہے. کچھ لوگ مجھے جب یہ کہتے تھے نا یہ لیں یہ 50 روپے آپ کے ٹپ کے ہیں، تو مجھے نا اندر اندر سے نا ایسے ہو رہا تھا کہ ابھی میں اس کے منہ پہ ماروں، مجھے ان 50 کی ضرورت نہیں ہے. پھر فائنینشلی اپنے آپ کو دیکھ کے کچھ نہ اس طرح کا فیل ہوتا تھا کہ بھائی رکھ لیں. اور کہتے ہیں مجھے اس طرح کے لوگ بھی ملے کہ کہتے تھے بزرگ صاحب، چاچا جی یہ رکھ لیں، آپ پیٹرول ڈلوا لینا. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ لیں یہ آپ کے ٹپ کے پیسے ہیں. جی اب ہر بندے کو پتا ہے کہ دے ٹپ رہے ہیں. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، دوسرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ انکل پیٹرول جی ڈلوا لیجیے گا. آپ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں. تو اٹس اے وے. یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ ہم نے اگر بالکل کسی کی خدمت کرنی ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، تو وہ ایک اچھے وے سے دیں. ایک تاکہ وہ انسلٹ فیل نہ کرے. بندہ وہ ڈس ریسپیکٹ نہ فیل کرے کہ میں اگر کسی سے کچھ لے رہا ہوں تو وہ ڈس ریسپیکٹ تو نہیں ہو رہی میری. تو جی یہ ایگزامپل سر میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، جو میری ایک لائف کا پارٹ تھا جو میں نے فیل کیا. جی سر آپ کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں ان اسٹوڈنٹس کو، ان اسکالرشپس کو؟ کیا یہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں؟ جی کیا تمام پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے ہیں؟ یا کچھ چند ایریاز فکس کیے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ جو پاورٹی کا جو لیول ہے اس سے لو ہیں، جو ان کو دے رہے ہیں؟ اور کرائٹیریا کیا ہے بیسیکلی؟ جی بیسیکلی چونکہ ابھی نا میں خود اسٹرگلنگ فیز میں ہوں، ابھی میں اس لیول پہ نہیں پہنچا مالی طور پر کہ میں کہوں کہ جی میں میرے پاس کوئی اماؤنٹ پڑا ہوا ہے اور وہ میں نے بانٹنا ہے. تو میں میرا ایک کلینک ہے ڈینٹل زون میاں والی کے نام سے، وہاں پہ میں صبح 9 سے لے کر 3 بجے تک بیٹھتا ہوں. اللہ پاک مجھے وہاں پہ رزق دے دیتا ہے. عموماً میرا بینک بیلنس زیرو ہوتا ہے اور میری جیب میں بھی پیسے عموماً جو ہوتے ہیں وہ کہہ لیں کہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ جو مجھے اللہ پاک دیتا ہے وہ میں بانٹ دیتا ہوں، گھر پہ بانٹتا ہوں. اور جو بھی بچہ میرے پاس آتا ہے، میرے پاس صرف کرائٹیریا اس وقت یہ ہے کہ بچہ پڑھنے والا ہو، بچہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو، سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہو. میں کسی سے حسب نسب نہیں پوچھتا کہ کس ذات سے ہے، کس قبیلے سے ہے، مسلک کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے. میاں والی کا تقریباً 16-16.5 کی آبادی کا ڈسٹرکٹ ہے. اس ڈسٹرکٹ میں سے کوئی بھی بچہ ایف ایس سی لیول پہ یا ایف ایس سی کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی یا میڈیکل یونیورسٹی کا کوئی بھی بچہ ہے، میں کوشش کرتا ہوں شاید ہی کوئی ایک آدھ بچہ ہو جس کو میں نے کسی خاص ریزن کی وجہ سے معذرت کی ہو، ادروائز میں اس کا نام لکھ لیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں بیٹا یہ آپ کا حصہ آ چکا تھا، یہ حصہ آپ کا میرے پاس اگر نہ آیا ہوتا تو آپ میرے پاس نہ بھیجے جاتے. تو یہ اپنی امانت سنبھالیں اور خوب آگے بڑھیں. اور فی الحال میں نے میاں والی یونائٹڈ سنز اینڈ سسٹرز کے نام سے، موساس کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے. اس تنظیم کا موٹو یہ ہے کہ ہم نے اپنے میاں والی کے غریب بچوں کو، غریب بیٹیوں کو غریب ترین گھروں سے اٹھا کر ہم نے ان کو پیک لیول پہ لے کے جانا ہے، جو آپ کو کہتے ہیں کہ 17 گریڈ کی سیٹ ہے، ڈی سی او ڈی پی او جج بنانا ہے، ان کو ڈاکٹر بنانا ہے، ان کو پروفیسر بنانا ہے، وہاں تک لے کے جانا ہے. اور میرا یہ نعرہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ پورے پاکستان میں میاں والی کو تعلیم کے ذریعے انقلاب کا استعارہ بناؤں. ابھی شاہ صاحب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ابھی پچھلے دنوں 9 مہینوں میں ہمارے ڈسٹرکٹ میاں والی میں 100 قتل ہوئے ہیں، سینچری ہوئی ہے. آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑے مجھے دل دکھ رہا ہے، لیکن ہم بدبخت کے قسم کے آپ کہہ لیں کہ ہماری لوگ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دیتے ہیں. آپ نے کسی کو اوے کہہ دیا تو وہ آپ کو خدا نہ خواستہ چاقو مار دے گا، فیر مار دے گا. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے میاں والی میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں، سیاسی ہیں. عمران خان میاں والی سے ہیں، اطول سخیلوی میاں والی سے ہیں، مصباح الحق میاں والی سے ہیں، یہاں پہ اور بڑے بڑے نام ہیں. یہاں پہ جو پرابلم تھا نا شاہ صاحب وہ یہ تھا
کہ 2003 میں میں ایک شخص کے پاس گیا, وہ کروڑپتی تھا اس وقت, اور اسے میں نے کہا کہ ہماری 2 کنال زمین ہے, 2.5 کنال وہ میں آپ کو دیتا ہوں, آپ مجھے پیسے دے دیں, میں اگر واپس ڈاکٹر بن کر آپ کو پیسے دے دوں گا تو آپ مجھے زمین واپس کر دیجئے گا. تو وہ بندہ مجھے کہنے لگا, قرض حسنہ تھا بیسیکلی, تو وہ مجھے کہنے لگا کہ چوک چھوڑیں آپ. چوک ہم کہتے ہیں گھرا کو, آپ کا جو پلو ہوتا ہے نا دوپٹے کا یا قمیض کا, جب کوئی گداگر آپ کے پاس آتا ہے اور بعض بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گداگر, تو آپ کے کپڑوں کو پکڑ لیتے ہیں. تو ہمارے علاقے میں ایسے بندے کو ہم کہتے ہیں چوک چھوڑیں آپ, یعنی جان چھوڑو بھائی, دفع ہو جاؤ. تو وہ شخص نے مجھے یہ بات کہی تھی 2003 میں, اور آئی واز ان اے میڈیکل کالج. میں کوئی بھکاری نہیں تھا, میں ڈاکٹر بن رہا تھا, اور اس بندے نے جب مجھے یہ کہا تو تب میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ کبھی زندگی رہی اور مجھے اللہ نے کرم کیا اور میں ڈاکٹر بن گیا تو آئی ول پروو کہ پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہتے کہ چوک چھوڑیں. آپ کے گھر میں نہیں ہے, آپ کے گھر میں نہیں ہے اور پھر بھی کچھ اسٹوڈنٹ آیا تو آپ اس کو دے دیں, کیونکہ ہم سارا دن روتے رہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بے روزگار زیادہ ہو گئے ہیں, جہالت زیادہ ہے, لوگ ڈاکے مار رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں. تو یار ان ڈاکوؤں میں سے, چوروں میں سے, بے روزگاروں میں سے اگر ایک بچہ اور ایک بچی آپ کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں, تو اس پہ تو آپ کو جان نچھاور کر دینی چاہیے. اس کو پیسے دیتے ہوئے آپ کو بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. ابھی یہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے, مجھے اپنے ڈسٹرکٹ کا آئیڈیا ہے, آپ کے علاقوں کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے, جہاں پہ ہر شادی فنکشن پہ 10-15 لاکھ روپے گلوکار کو ہم دے دیتے ہیں, سنگر کو دے دیتے ہیں. اندازہ لگائیں, جو چیزیں بیسیکلی میں نے کمپیریٹیو انالیسس کیا, اور اس کے بعد میں تو سچی بات ہے میری یہ زندگی کا یہ مشن ہے اور یہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے اپنے ساتھ کہ میں نے مرنے سے پہلے میاں والی میں یہ مثال قائم کرنی ہے کہ پیسے تعلیم پہ, بچوں پہ, مستحق بچوں پہ لگانے سے بندہ غریب نہیں ہوتا. پیسے تعلیمی میدان میں بچوں کو دینے سے بندہ بے عزت یا شرمندہ نہیں ہوتا, بلکہ سب سے زیادہ معزز وہی ہوگا آنے والے دنوں میں. اسے میں فیشن بنانا چاہتا ہوں, اسے میں سمبل آف ریسپیکٹ بنانا چاہتا ہوں میاں والی میں, کہ گلوکار بھی پیسے دینا شروع کر دیں, ذاکر بھی پیسے دینا شروع کر دیں, ٹھیکیدار بھی بچوں کو پیسے دینا چاہیں. اور یہ مشاہد صاحب میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ان ویری نیئر فیوچر آپ سنیں گے میاں والی کا, پاکستان میں پورے میں سنیں گے کہ کوئی ایک بندہ تھا, ایک غریب ماں اور ایک غریب باپ کا بیٹا تھا, جس نے یہ تہیہ کیا تھا کہ وہ پاکستان میں میاں والی میں یہ فیشن بنائے گا کہ لوگ فخر سے بتائیں گے کہ میں 40 بچوں کو سپورٹ کر رہا ہوں, کوئی فخر سے بتائے گا کہ میں 100 بچوں کو کر رہا ہوں. ابھی لوگ فخر پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جی میرے 26 گھوڑے ہیں, میرے 10 گھوڑے ہیں, 40 لاکھ کا گھوڑا میں ابھی ریسنٹلی لے کے آیا ہوں, میرے پاس اصیل مرغے ہیں لڑانے والے, میں 25 لاکھ کا ایک مرغ لے کے آیا ہوں. یہ میرے میاں والی کی باتیں کر رہا ہوں. 5 لاکھ کا بٹیرا لے کے آیا ہوں میں. اچھا میں نے جی فارم ہاؤس بنا لی ہے, میں نے جناب 10 کنال پہ کوٹھی بنا لی ہے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنی دولت کی جی جی نمائش کرنے کو وہاں پہ جی فخر محسوس کیا جاتا ہے. فخر سر یہ نہ صرف میاں والی کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ اوور آل جی پاکستان اور جو ساؤتھ ایشیا نا ہمارا, سر جی نارملی کانسیپٹ یہی پایا جاتا ہے اور جی اسی کو ہی ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. بالکل. اور ایک اور چیز شاہ صاحب مجھے بھول جائے گی, میں جب میڈیکل کالج میں گیا تو 5 سال کا پیریڈ ہوتا ہے آپ کا میڈیکل کالج میں, اور یہاں پہ جو خدا نخواستہ قتل کرتے تو وہ جیل میں چلا جاتا ہے, تو وہ بھی 4-5 سال 6 سال رہتا ہے اور صلح ہو جاتی ہے, باہر آ جاتا ہے. تو میں نے ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا کہ ایک قاتل, ایک سٹوڈنٹ اور ہمارا رویہ. یہ میں پوسٹیں بھی لکھتے رہتا ہوں فیس بک پہ, میں الحمدللہ میاں والی کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا رائٹر ہوں. میں کوئی ادیب نہیں ہوں, اپنے احساسات لکھ دیتا ہوں, لوگوں کو پسند آ جاتے ہیں, لوگ لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. سر جو قاتل جاتا ہے جیل میں, اس کے پیچھے سے فیملی والے, خاندان والے اس کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. ہر ہفتے میں اس کی 10-15 ہزار 20 ہزار کی ملاقات ہوتی ہے. بالکل یعنی ایک قاتل کو مہینے میں کم از کم 20 سے 25 ہزار روپے ملتے ہیں جیل میں اجاسی سے زندگی گزارنے کے. اسے زری والی چپلیں ملتی ہیں, اسے بوسکی والے سوٹ ملتے ہیں. جب میں ڈاکٹر بن رہا تھا لاہور میں تو 5 سالوں میں مجھے کسی نے میری ملاقات نہیں کی کہ میاں والی سے میرا کوئی رشتہ دار دوست گیا ہو لاہور میں اور انہوں نے کہا ہو کہ یار ہی از ڈوئنگ سم تھنگ گریٹ ایکسیپشنل, تو اس کی کیا ملاقات کر لیتے ہیں, اس کو بوسکی والا چولا دے دیتے ہیں, اس کو کھیڑیاں دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
अब जेल से कातिल निकला, उस पे तकरीबन महीने में 20,000 आप कर लें तो 2.5 लाख साल का खर्चा हुआ। सही है। वो तकरीबन साल के बाद कितना हो जाएगा ये तकरीबन 20, 12.5 लाख। 12 लाख में वो कातिल बाहर निकला। उधर से डॉक्टर पे 3 से 4 लाख लगा और उसको किसी ने रुपए भी सपोर्ट नहीं किया। अब मजे की बात बताता हूँ कि जब मैं डॉक्टर बन के वापस आ रहा था, और हमारे भाई डॉक्टर बन के जब वापस आते हैं तो उनका इस्तकबाल नहीं होता। उनको रिश्तेदार, बहन भाई, इलाके वाले आगे बस स्टैंड पे लेने नहीं जाते कि जी कोई डॉक्टर बन के आ रहा है, उसको कंधे पे बिठा के ले आए, उसको हार पहनाए, उसके आगे ढोल बजाएं। पता है मियाँ वाली में जब कातिल निकलता है जेल से तो क्या होता है आपको शाह साहब? मैं इस ट्रेडिशन से वाकिफ नहीं हूँ। कम से कम 500 से 1000 बंदा आगे जाता है, जी सर। गाड़ियों की लाइनें होती हैं, ढोलों वाले ढोल बजाते हैं और उस कातिल के गले में हार डाल के उसको नोट निछावर करके घर लाया जाता है। तो जिस मुआशरे में एक डॉक्टर को, इंजीनियर को, वकील को, एक टीचर को, एक आप कह लें कि बिजनेसमैन को वहां पे कातिल से कम रिस्पेक्ट दी जाएगी तो उस मुआशरे में तो कातिल ही पैदा होंगे ना। तो बेसिकली ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ तालीम के मैदान में, अब मैं मस्जिद पे पैसे नहीं देता, अमूमन मैं मस्जिद पे पैसे नहीं देता, इमाम बारगाह पे नहीं देता, मैं नात खानियां नहीं करवाता, मैं मजलिस नहीं करवाता, क्योंकि उधर पैसे लगाने वाले बहुत ज्यादा हैं। जिस बंदे ने मुझे कहा था चूक छोड़े आप, वो उस वक्त भी एक मस्जिद और मदरसा बनवा रहा था। तो हमारे मुआशरे में तालीम पर पैसे ना लगाने वालों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि खुदा रहा। अब शाह साहब गौर से देखें कि 10 साल आप किसी के घर में आटा, चीनी, कपड़े भेजते रहें, 10 साल के बाद भी वो घर गरीब ही रहेगा, गरीब रहेगा और उसकी इज्जत नफ्स खत्म हो जाएगी, उसकी जो रिस्पेक्ट का एक लेवल होता है वो खत्म हो जाएगा, वो ढीठ हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा, हड हराम हो जाएगा। लेकिन उसी घर से एक बेटा या बेटी आप उठा लें और उसको सपोर्ट करके पढ़ा दें तो वो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। और वो यानी अगर आपने मुआशरे से गुर्बत को खत्म करना है तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद आपके सामने एडमिट कर रहा हूं कि मैंने मांगे हुए कपड़े पहने, एफएससी में भी मांगे हुए कपड़े पहने, जब डॉक्टर बन रहा था तो उस वक्त भी मैंने उतरन पहनी है, दोस्तों के उतरे हुए कपड़े पहने, और मेरे पास न्यू खान के टिकट के पैसे नहीं होते थे, वो मैं दुआ करता आ रहा होता था कि कोई मेरा वाकिफ वहां पे खड़ा हो तो मेरे टिकट के पैसे दे देगा। तो अब आप सोचें कि पिछले 10 सालों में मैं कम से कम 70 लाख रुपए के लगभग अल्लाह की राह पे बांट चुका हूं। जिसके पास 70 रुपया नहीं होता था, एक टीचर की रहनुमाई की वजह से और अच्छे लोगों की सपोर्ट करने की वजह से वो बंदा मुआशरे में इतना मुफीद हो चुका है कि वो कम से कम 60-70 लाख रुपया अल्लाह की राह पे तालीम के शोबे में दे चुका है। तो इससे बड़ी क्या एग्जाम्पल होगी सर? इट्स इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये आपने बड़ी मिसाल दी है, एग्जाम्पल सेट किया आपने। दूसरों की चीजें कोट करने की बजाय अपनी जो जिंदगी है वो हमें बताई। सर एक सवाल, आपके जो जवाब से एक सवाल कि क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक रीजन है कि वहां पे मियां वाली में कत्ल क्यों ज्यादा होते हैं, और उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो काइंडली एक सब्र तहम्मुल का पैकर बने, अमन कायम करें अपने दरमियान, और जो हम आपके हमसाए हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं उनमें हम आंगी पैदा हो, इंटरफेथ हार्मनी हो, हम रंग, नस्ल, मसलक और लसानी बुनियादों पर अपनी तकसीम ना करें, जायदाद के ऊपर तनाजा ना करें। तो सर कोई एक स्पेसिफिक रीजन तो होगी कि जिसकी वजह से मियां वाली जैसे शहर, जहाँ से हमारे आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी हैं, तो कोई ऐसी जी शाह साहब, सबसे जो मैं जिस कबीले से तलक रखता हूँ, मेरे नानिहालों दादिहालों में कत्ल भी होते रहते हैं, दुश्मनियां भी 20-20, 30-30 साल भी दुश्मनियां चलती हैं। बेसिकली कबायली इलाका है हमारा, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लिसानियत की वजह से या फिरका वराना कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वॉलीबॉल खेलते हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, मैट्रिक फेल, एफए फेल बेरोजगार है, वो वॉलीबॉल खेलते हैं, वहां पे झगड़ा हो जाता है, जुआ खेल लेते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि जो सबसे बड़ी रीजन मुझे लगी है वो ये है
کہ جب کہیں پہ جھگڑا ہوتا ہے تو تھانے لیول پہ زیادتی ہوتی ہے، تفتیش جب ہوتی ہے تو وہاں پہ پیسہ لے کر لوگ، پیسہ دے کر لوگ کیا کرتے ہیں، تفتیش غلط کرا دیتے ہیں. جو مجرم ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ پیسہ دے کے اس کو بری کروا دیتے ہیں، اور جو بیچارہ غریب ہوتا ہے یا جس کے لنکس نہیں ہوتے وڈیروں کے ساتھ، سیاسیوں کے ساتھ، وہ بیچارہ رگڑا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں قصوروار بھی نہیں تھا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، تھانے لیول پہ کیا ہوا کہ جس نے قصور کیا تھا وہ ہیرو بن گیا اور میں زیرو بن گیا. اب یہ نیچرل ہے کہ میرے اندر کیا ہوگا کہ انتقام کی آگ بھڑکے گی اور میں اپنا سب کچھ لگا دوں گا کہ میں نے یہ بدلہ لینا ہے. جہاں پہ بدلہ کلچر بہت زیادہ ہے اس میں ہمیشہ تھانے کو اور پھر اپنی عدالتوں کو مورد الزام دیتا ہوں کہ یہ دو ادارے ایسے ہیں کہ اگر یہ انصاف کرنا شروع کر دیں تو کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ بھی لگا لے. مسئلہ یہ ہمارے معاشرے میں شاہ صاحب کہ تھانے لیول پہ اور عدالت میں جہاں پہ انصاف نام کی مجھے تو کم از کم چیز نظر نہیں آتی. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ انتقامی کارروائیوں پہ اتر آتے ہیں کہ جب انصاف نہیں مل رہا تو ہم خود انصاف کرتے ہیں. سر ایک سوال، جی دوسری طرف جب آپ نے بتایا، میں نے آپ کے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ آپ ایم ڈی ہیں ریڈرز کالج میاں والی کے، تو سر اس کو بنانے کی ضرورت پیش کیوں آئی اور کس طرح آپ نے یہ سٹیپ لیا، اور آپ کو یہ تھنکنگ کس طرح آئی کہ کالج بھی بنانا ہے، کالج بھی یہ بنانا چاہیے، جب آپ فائنینشلی سپورٹ بھی کر رہے ہیں تو کالج بھی بنائیں، اور سم تھنگ ڈفرینٹ کیا ہے اس کالج جی کی، کیا ایسی اسپیشلٹی ہے کہ یہ دوسرے کالجز سے ڈفرینٹ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی کالجز ہوتے ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں. کالجز میں کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں آپ کہہ سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ریڈر کالج میاں والی ہے اس میں سب سے بڑی جو اینٹیک چیز ہے یا ڈفرنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر حنیف نیازی کا اپنا ویژن ہے. مثلا میں آپ کو اس کی مثال کوٹ کرتا ہوں کہ سرگودا بورڈ سے ہم افلیٹڈ ہیں. ہمارا کالج، ہم یہ گروپ ہے، آپ کہہ لیں برانڈ ہے ریڈر کالج، ساتھ سپیریئر کالج ہے، پنجاب کالج ہے، سارے بچوں کو انجینئر بناتے ہیں اور ڈاکٹر بناتے ہیں. ہمارے کالج میں جو ڈفرنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کے نام سے پیرنٹس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 5 لاکھ نقد روپے کا انعام رکھا ہے. غریب ترین بیٹی جو ہماری کوالیفائی کرے گی کسی گورنمنٹ میڈیکل کالج میں یا گورنمنٹ انجینئرنگ میں کالج میں، اس کو ہم 5 لاکھ روپیز نقد انعام دیں گے کہ بیٹا جیسے ڈاکٹر حنیف نیازی در در پہ جا کے 500 1000 2000 روپے اکٹھے کیے کرتا تھا، آپ کو یہ پیسے اکٹھے لاہور، اسلام آباد، پنڈی میں جا کر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کو ڈاکٹر حنیف نیازی کے پاس بھی دوبارہ آنے کی ضرورت نہ پڑے. تو یہ میری والدہ منور خاتون کے نام کا یہ آپ تحفہ لیں، یہ آپ کا انعام ہے، یہ آپ نے خود ون کی ہے، یہ خیرات نہیں ہے. یہ لیں اور انجوائے کریں اور اپنے ماں باپ کے پاس ان سے 1 روپیہ بھی نہ لے کر آپ ڈاکٹر انجینئر بن کے واپس آ جائیں. دوسرا ہم نے کیا کیا کہ سید عطا محمد شاہ صاحب مرحوم جو میرے محسن ہیں، میری زندگی میں جو کچھ بھی آیا اللہ نے انہی کے ذریعے مجھ تک بھیجا ہے. وہ مجھے نہ ملتے تو آج میں ڈرائیور ہی ہوتا، میں ڈاکٹر نہ ہوتا. تو ان کے نام کا اپنے ٹیچرز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے نام کا 5 لاکھ کا میں نے نقد انعام رکھا ہے، اور وہ غریب ترین بیٹے کے لیے ہوگا. تو اب یہ ڈفرنٹ چیز یہ ہو گئی کہ ہم عموماً اچھے بچوں کو ایف ایس سی لیول پر فری پڑھاتے ہیں. اب مزد وہ تو ہم اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے پڑھاتے ہیں نا، کہ کل یہ بورڈ میں پوزیشن لے جائے گا، ضلع میں پوزیشن لے جائے گا تو اس کو بل بورڈ پر لگا کے ہم کہیں گے کہ وی ہیو ڈن گریٹ جاب اور ہمارے کالج نے کمال کر دیا. یہ تو ادھر تو ہم لالچ کی وجہ سے پڑھاتے ہیں. مزہ یہ ہے کہ غریب بچے کو یہاں پہ بھی فری پڑھائیں اور آگے بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. میں نے یہ اپنے دل سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جتنے میرے شیئرز ہیں، میرے تقریباً 60% شیئرز ہیں ریڈر کالج میں، اس کی جو اللہ پاک مجھے کمائی میں کروں گا، اس کی وہ کمائی میں گھر تب لے کے جاؤں گا جو بچے گی. یعنی کہ میاں والی کی ایجوکیشن پر میں خرچ کروں گا، غریب بچوں پر. کچھ بچ گیا تو گھر لے جاؤں گا، اگر کچھ نہ بچے تو میں سمجھوں گا کہ اس سے بڑا منافع کی بات ہی نہیں ہے. کیونکہ میں نے پہلے شاید آپ کو بتایا تھا کہ یہ میری ضد کہہ لیں، یہ میرا کہہ لیں حسرت کہہ لیں، یہ اللہ سے میری ایک آپ کہہ لیں کہ آج کل کے جو اصول ہیں نا ان کی منافی بات کر جی رہے جی ہیں. جی جی ادھر تو ہر بندہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے
ہر وقت مشغول رہتا ہے، وہ کسی نہ کسی کرپشن کے تھرو، جو ہمارے آج کل کے ہم پولیٹیشینس کی بات کریں، ہم اپنے بیوروکریٹس کی بات کریں، ہم اپنے جو کسی بھی حوالے سے ایک چھوٹے سے اوپر لیول تک جتنے بھی ہم لوگ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری جو جیبیں ہیں وہ بھر جائیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کما رہے ہیں، جو آپ کا حلال ہے، جو آپ کا حق ہے اس کے اوپر، اس رقم کے اوپر، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں لیں گے. سر یہ تو اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی نہ ہوئی؟ نہیں نہیں نہیں، اس سے بڑا انصاف ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو شاہ صاحب بتاؤں کہ جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے نا، سر میں جو دنیا کے چیز حقوق کی بات کر رہا ہوں، اس جی کے خلاف. جو لیکن چیز تو مجھے ہمارے لیے، ہماری یوتھ کے شاہ لیے، ہمارے صاحب مسلمان کے لیے یہ فخر ہے نا سر. شاہ صاحب یقین مانے کہ جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عزت اس دنیا میں سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، عزت. اور ابھی آپ نے مجھے کہا تھا کہ واٹس ایپ پہ آپ کو کسی نے میسج کیا تھا، یہ سب سے بڑا منافع ہے جو میں کما رہا ہوں. میں نے جب ریڈر کالج لیا ایکسیڈنٹلی لیا اور یہ سوچ کر لیا کہ انشاءاللہ پہلے میں اگر سال میں 10 بچوں کو سپورٹ کرتا ہوں تو اب میں 40 کو کروں گا، پہلے 40 کو کرتا ہوں تو اب میں 80 بچوں کو سپورٹ کروں گا. اچھا شاہ صاحب ایک مزے کی بات بتاؤں کہ جب میں کالج لیا تو کرونا آ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ شاید ہی میرا کالج پاکستان کا واحد کالج ہے کہ جو شروع ہوا ہے اور کرونا آ گیا. میں نے 60 لاکھ روپے ٹیچرز پہ بانٹے ہیں، ان کی میں نے پے نہیں روکی، نہ ٹیچرز کی روکی ہے نہ نان ٹیچنگ سٹاف کی روکی ہے. اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک کرونا نہیں جاتا، چاہے میرا ککھ بھی نہ رہ جائے، میں ٹیچرز کو پے نہیں روکوں گا. ہاں جب ککھ بھی نہیں رہے گا تو پھر ان کو کہوں گا کہ بھائی آپ کا بھی اللہ راضی ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور میرا بھی اللہ حامی و ناصر ہو. اللہ نے کرم کیا، کرونا ختم ہو گیا، کل سیشن شروع ہو گیا تو الحمدللہ. پھر آپ بار ان اصولوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو نارملی اس ملک میں پائے جاتے ہیں. جی جی میں نے خود ساتھیوں کو دیکھا ہے جو میرے گاؤں میں ٹیچرز تھیں پرائیویٹ سکولز میں، جی وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے تو وہ پرنسپل یا ان کے ایم ڈی یا جو بھی لوگ تھے وہ لے رہے تھے پیسے، لیکن وہ ان ٹیچرز کو تنخواہیں نہیں دے رہے تھے، بالکل تنخواہیں نہیں دے رہے تھے، 1 روپے بھی نہیں دے رہے تھے. تو جی. پھر آپ سر اس طرح کی باتیں تو ٹو یو. میرا میرا بلیو ہے، آپ کا بھی بلیو ہے، میرا بھی بلیو ہے، ہر کلمہ گو کا بلیو ہے کہ اللہ کی ذات انسان کو جب اللہ کی خوشنودی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کوئی پیسے لگاتا ہے تو 10 گنا ملتا ہے. تو میں نے تو انویسٹمنٹ کر دی ہے، مجھے اس دنیا میں بھی اللہ دے رہا ہے اور آخرت میں بھی دے گا. میرا یہ مشاہدہ ہے، میں نے جب کالج لیا تو میں نے نا کار بیچی تھی تو پیدل ہو گیا تھا. تو میں نے پوسٹ، اچھا میں نا ایکسپریسو ہوں، میں کوئی چیز چھپاتا نہیں ہوں، میں شیئر کر دیتا ہوں. جس دن میں نے شیئر کیا کہ میں نے کار بیچی ہے اور میں پیدل ہو گیا ہوں، وہ پوسٹ پڑھی ہے، آپ فیس بک پہ میری چیک کر لیجئے گا. تو میرے 20 دوستوں نے مجھے کاریں آفر کی، 20 دوستوں نے مجھے پیسے آفر کیے، اور 1-2 دوستوں نے تو اپنے اکلوتے جو ان کے پلاٹ پڑے ہوئے تھے وہ بیچ کر مجھے آ کے پیسے دے دیا کہ یہ مجھے لالا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لالا یہ بھائی ہماری طرف سے آپ کا یہ تحفہ ہے، جب اللہ آپ کو دے گا تو ہمیں واپس کر دیجئے گا. تو یہ جو عزت ہے، یہ جو محبت ہے، میاں والی میں بڑے معزز لوگ ہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزت دی ہے، لیکن سارے اپنے اپنے حلقوں میں، سارے اپنے اپنے فرقوں میں، سارے اپنے اپنے خاص سیکٹرز میں وہ محبوب ہیں اور معشوق سمجھے جاتے ہیں. آپ کے اس بھائی کو اللہ کا فضل ہے کہ میاں والی کے ہر گھر میں لوگ دعائیں دیتے ہیں، ہر گھر سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور میرے زیادہ تر جو مجھ سے محبت لوگ کرتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. مثلا میں نے آپ کو فیس دی، چلے آپ تو مجھ سے محبت کریں، جب میری عزت کریں تو تک بنتی ہے. لیکن مجھ سے بہت سارے لوگ ایسے لوگ پیار کرتے ہیں، بے شمار ہزاروں لوگ، جن کو ابھی تک میری ملاقات بھی نہیں ہوئی فیس ٹو فیس. بس وہ سنی سنائی پہ کہ ڈاکٹر صاحب جی اچھے بندے ہیں، درویش آدمی ہیں. تو بس وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی دیگ کے نیچے کیچڑ جلتا ہے، یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ ایک اکھان ہے، یہ ایک ضرب المثل ہے کہ اللہ کی جو دیگ ہے اس کے نیچے آگ ساگ کیچڑ بھی جلتا رہتا ہے. تو میرے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ میں 1 روپے کا کرتا ہوں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ لاکھ کا کر دی ہے. میں ایک آنے کا کرتا ہوں، ٹکے کا کرتا ہوں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ جناب I have done something marvelous. اور بہرحال اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے، میری ماں باپ جو ہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. میں عموماً اپنے ماں باپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، تو میرے ماں باپ کہتے ہیں پتر اساں تیرے تے ناراض تھی سکدے ہیں. بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے.
اور یہ وہی آپ کے سامنے ڈاکٹر حنیف نیازی بیٹھا ہوا ہے. دراز کرے آمین اور آمین. رکھے. آپ کو نا سر ایکسٹریم لیول کی ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی حنیف ہے کہ جسے 92 میں 93 میں والد صاحب نے گھر سے نکال دیا تھا, اور نکال اس لیے دیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں اچھا بیٹا نہیں ہوں. یہ 93 کی بات ہے. مجھے بھگا دیا تھا, میں کراچی گیا تھا بندرگاہ پہ, وہاں پہ میں نے چوکیدارہ کیا تھا. لیکن اب اللہ کا یہ فضل ہے کہ اب میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ جیسا بیٹا شاید ہی دنیا میں کسی کا ہو. یہاں پہ میں کچھ کامنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. جی جی ایک ہمارے دوست محمد اسلان شفیق صاحب, وہ اس ٹائم آسٹریلیا میں ہیں, وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اور میں نے ان کو لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. جی ماشاءاللہ. کامنٹ آیا ہے, اور جنگ سے ایک بندہ ہے مبشر دلدار انصاری, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لو فرام جنگ. اور جزاک اللہ جزاک اللہ. ڈاکٹر حنیف صاحب از اے گریٹ مین. تو سر یہ کامنٹ تھے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. تو سر یہ تمام جو انسپائریشن ہے, ایک عام اسٹوڈنٹ جو پرابلم فیس کرتا ہے, ایک سوال کہ وہ کون کون سی ہیں؟ سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا, سب سے بڑا پرابلم وہ یہ ہے کہ میں سب سے بڑا محسن اپنا وہ سمجھتا ہوں جنہوں نے مجھے پیسے نہیں دیے, جنہوں نے مجھے گلے لگایا, گلے لگا کر انہوں نے مجھے تھپکی دی کہ غیرت مند بندوں والا کام کر رہے ہو بیٹا, پڑھنے والا. سب سے بڑا جو ایشو ہے یہ ہے کہ لوگ ڈسکریج کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں غریب کے بچے کو پڑھنا وہ سٹارٹ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو مزدوری کرواؤ, یہ پڑھائی آپ نہیں کر سکتے, بڑا پیسوں والا کام ہے. یہ ظلم کرتے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ابھی کنفرمیشن آ رہی ہے یا نہیں, جو پاکستان تحریک لبیک کے جو سربراہ خادم حسین رضوی صاحب وہ وفات پا گئے ہیں. اللہ اللہ اکبر, استغفر اللہ, جو سیڈ انا نیوز ہے, للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین ہے یہ اس کی اوہو اتھینٹیکیشن نیوز کا جو ایک کلپ ہے وہ مجھے واٹس ایپ پہ بھی موصول ہوا ہے. اوہو, درجات بلند کرے. آمین آمین آمین. انہوں نے بہت بڑی خدمات دی ہیں. ہاں جی, ابھی ریسنٹ اسٹرائک کی تھی اور اپنا میسج پوری دنیا کو دیا کہ ہم تمام لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان صلی میں اللہ علیہ وسلم. کے خلاف ہیں, تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے آمین اور آمین جنت آمین الفردوس عطا آمین فرمائے. سر آمین. کنکلوڈنگ بات اور ہم اس کو اینڈ کریں گے یہیں پہ جی کہ کاروان پاکستان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ نے کچھ دیکھا کہ کیا ریزنز تھیں کہ جو آپ کو بھی تھوڑا بہت انسپائر ہوئے ہوں گے, آپ کے کچھ ایسی چیز کہ جو آپ کو اچھی لگی اور ہمیں کس طرح بہتری لانی چاہیے اپنے اندر. شاہ سونا, سب سے پہلی بات یہ ہے کاروان پاکستان کی جو مجھے سب سے اچھی لگی ہے اور میں اس پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ کسی بھی ایسے بندے کو جس سے آپ ڈائریکٹ جانتے نہ ہو, اس کو اپنے پلیٹ فارم پہ بٹھا کر اس کی عزت افزائی کرنا, اس سے بڑی کیا ہی آپ کی کاروان پاکستان کی خوبی ہو سکتی ہے. جو دوسروں کی اچھائی کو اچھائی سمجھ کر ایڈمٹ کرتے ہیں وہ معاشرے کے عظیم ترین لوگ ہوتے ہیں. اور شاہ صاحب میں آپ کو یہ دل کی گہرائیوں سے ایک ہوتا ہے کہ ویسے خوشامد کرنا, منہ پہ بات کر دینا, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے والدین کو آپ میرا سلام کہیے گا, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے والدین بہت عظیم والدین ہیں کہ جن کا بیٹا کاروان پاکستان کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ڈاکٹر حنیف نیازی جو میاں والی کا ایک رہائشی ہے, بڑا فاصلہ ہے ہمارا اور آپ کا, وہاں سے بیٹھ کر آپ میری عزت میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں اور میری باتوں کو آپ تسلیم کر رہے ہیں اور آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں, ایڈمائر کر رہے ہیں. یہ اصل میں مومن کی یہ نشانی ہے, یہ معاشرے کو خوبصورت کرنے والی چیز ہے. بس یہ کرتے رہیں جو آپ کر رہے ہیں کہ ہر علاقے سے اچھے نوجوانوں کو جو واقعی یوزفل ہیں, میں عموماً کوٹ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ خیر الناس میں ینفع الناس, اور یہ میرا عقیدہ ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے مفید ہے وہی انسان ہے, جو دوسروں کے لیے مفید نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان سے محبت کریں, ان کا پرچار کریں, اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلوں گا. آپ کبھی میاں والیاں ہیں ہمارے کالج میں, ہمارے آڈیٹوریم میں, کوئی بھی سیشن آپ نے رکھنا ہو جہاں پہ ہمارے نوجوان بہت اچھے ہیں, جیسے حفیظ بھائی آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو جہاں پہ ہم آپ کو ویلکم بھی کریں گے اور انشاءاللہ ہر رنگ کی آپ کو سپورٹ کریں گے میاں والی میں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ کی محبتوں کا, آپ کی کاوشوں کا,
اور سر آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر دیا، اور نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے جتنے بھی سننے والے، آپ کے چاہنے والے جو پاکستان اور پاکستان سے باہر جو سن رہے تھے، ان کو بہت اچھا لگا۔ سر آپ اسی طرح پاکستان کی جو نسل ہے، پاکستان کی عام عوام ہے، پاکستان کے نوجوان، جن کو نہ صرف میری آپ کی بلکہ تمام ان لوگوں کی جن کے پاس کچھ صاحب استطاعت جو لوگ ہیں، صاحب حیثیت جو لوگ ہیں، ان کی توجہ درکار ہے، اور آپ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، نہ صرف میں بلکہ پوری پاکستانی قوم آپ کو سلوٹ پیش کرتی ہے، اور جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آپ سے ہم رہنمائی لیتے رہیں گے۔ کاروان پاکستان آپ سے انسپائریشن لیتا رہے گا، اور آپ سے جو بھی انفارمیشن ہوگی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ شاہ صاحب چھوٹی سی بات کروں گا۔ اس وقت جو پرابلم چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی سنگر لے کے آتے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی بڑا کام، ایکسپینسو کام کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں سے مدد نہیں مانگتے، ہم خود ہی مینیج کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی اسٹوڈنٹ کو سپانسر کرنا ہو تو ہم اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ یار ایک اسٹوڈنٹ ہے، 500 میں کر رہا ہوں، 500 آپ کر دیں، 500 فلانا کر دیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو شاہ صاحب یہ چیز جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں مرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سارے کام اکیلے کر سکتے ہیں تو کسی اسٹوڈنٹ کو بھی آپ خود سپورٹ کر سکتے ہیں، صرف ایک کو نہیں، بہت ساروں کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ جس کو سپورٹ کریں خود کریں، سارے کا سارا کریں، تاکہ اس بچے کو، اس بیٹی کو 10-15 بندوں کے پاس نہ جانا پڑے۔ کیونکہ میں نے نا کافی لوگوں سے پیسے لیے تھے، تو میں چونکہ کانفیڈنٹ تھا، آؤٹ سپوکن تھا، مجھے شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن بہت سارے بیٹے بیٹیاں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو در در جانے سے شرم آتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جس کو سپورٹ کریں دل سے کریں اور پورے کا پورا کریں۔ اللہ آپ میں سے سر راضی ہو۔ ایک چیز جو میں نے سیکھی، جو ہم نارملی جو موویز ہیں، میں موویز کم دیکھتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ پازیٹیو سیکھتا ہوں، تو ایک فلم ہے، مجھے اس کا کچھ جو ایک نا کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہیں وہ یاد تھے، کہ جب کوئی بندہ اس خدمت کرتا تھا، وہ ایک بندہ کسی کی ہیلپ آؤٹ کرتا تھا، تو اگلا بندہ اسے تھینکس بولتا تھا، تو وہ جی۔ کہتا تھا تھینکس مجھے نہیں بولنا، ایسا کرنا ہے کہ آپ نے 2 اور لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور واہ، نہیں کہنا ہے کہ آگے 2 لوگوں کی مدد کریں۔ کیا بات ہے، تو یہ بہت ایک اعلیٰ، چین ہم نے چین چلے۔ مل کر ایک چین بنانی ہے، تاکہ جی ہم کی جو مدد ہے وہ ہم اپنی کوششوں اور کاوشوں سے جاری رکھ سکیں۔ سر آپ کا بہت انشاءاللہ۔ شکریہ جی۔ اور آج ہمارے گیسٹ تھے ڈاکٹر حنیف نیازی صاحب، جنہوں نے ہمیں اپنی لائف کے بارے میں بتایا۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ تھا ڈے ان لائف آف ڈاکٹر حنیف نیازی، جنہوں نے کس طرح اپنے جو زندگی کے سفر کا آغاز کیا، اس کے بعد پروفیشنل لائف، کس طرح انہوں نے ایک نہ پڑھنے والا انسان، ایک مزدوری کرنے والا انسان، ایک شاگرد، ایک طالب علم، وہ کس طرح انسپائر ہو کے دنیا کی ٹھوکریں کھاتا ہوا، لوگوں سے ہیلپ لیتا ہوا آج اس مقام تک پہنچا کہ نہ صرف اس کو میاں والی کے لوگ بلکہ پورے پاکستان کے لوگ جانتے ہیں، اور آج وہ اس چیز کو اچیو کرنے کے بعد یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہ صرف اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ان کی ضرورت ہے ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں، بلکہ انہوں نے ان تمام کو بھی فیسلیٹیٹ کرنے کا سوچا ہوا ہے جو نہ صرف اسٹوڈنٹس ہیں بلکہ عام عوام کی خدمت کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ تو ان کا یہ بھی ایک موٹیو ہے کہ ہم عام لوگوں کو ایک گھر میں پیسے نہ دیں، ان کی پیسے سے مدد نہ کریں، ایک گھر میں راشن وغیرہ لے کر نہ دیں، بلکہ اس گھر میں ایک بندہ تعلیم یافتہ بنا دیں، اور تاکہ وہ آنے والی زندگی اپنی آسانی سے سفر کر سکے۔ تو آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر حفیظ نیاز صاحب، حنیف نیاز صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، اور تمام آڈینس کا جنہوں نے اتنے اچھے ریمارکس دیے، اور ایک لمبی فہرست ہے، میں کامنٹس یہاں پہ اب شیئر نہیں کروں گا، اور ڈاکٹر صاحب کا ٹائم بھی زیادہ نہیں لوں گا، انہوں نے ریسٹ بھی کرنی ہے، وہ ایک لمبی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ تو سر یہیں سے اللہ حافظ۔ تھینک یو بہت سر۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، کاروان زندہ باد، پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، بہت شکریہ۔